بخشش کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ امام زمان ارواحنا فدا کی صحت و سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات۔ اللہ صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحة لارواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لکل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام یا ابن جندب یقول اللہ عز وجل انما تقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی صلوات صلی علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ حیدری یا محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جو دن کی مجلس تھی وہ ظاہر ایک جلوس تھا، اس کے بعد مجلس تھی، جلوس کے بعد مجلس ہے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری سمیت تمام عبادات جو ہیں ان کی قبولیت جس شرط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ شرط میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور وہ معصوم کا مشہور فرمان ہے کہ اول ما یحاسب بالعبد الصلاۃ، بندے سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ان قبلت قبل ما سوا ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہوئی تو سارے عمل قبول ہے، اور اگر نماز رد ہوگی تو سارے عمل۔ یہ عزاداری، ماتمداری، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کی سب ان کی قبولیت جڑی ہوئی ہے نماز کی قبولیت کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کل کہ قبولیت نماز کی بہت ساری شرائط جو معصوم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک میں نے عرض کی تھی کل، مولا کائنات نے کمیل کو کہا، جب کمیل نے پوچھا تھا مولا نماز کیسے قبول ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ انظر فی ما تصلی وعلی ما تصلی ان کانا من وجہی وحلہی فبیا ولا فلا قبول۔ فرمایا یہ سوچ کہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور جس کپڑے پہ تو نماز پڑھ رہا ہے
اگر یہ دونوں حلال ہیں حرام نہیں ہیں تو پھر نماز قبول ہے، اور اگر یہ حلال نہیں ہے حرام ہے تو پھر نماز قبول نہیں ہے۔ آج ایک اور بڑی زبردست ایک حدیث ہے چھٹے امام کی، جس میں حضرت کی نماز کی قبولیت کی مزید شرائط بیان فرمائی، اور یہ بڑی مشہور، یہ ایک ایسا وصیت نامہ ہے حضرت کا کہ جو ہر بندے کے پڑھنے کے قابل ہے، یعنی اردو زبان میں ترجمہ آیا ہوا ہے، ہمارے مدرسے میں اردو میں ترجمہ ہوا تھا اس کا، آغا صاحب قبلہ نے کیا تھا، وگرنہ آپ یہ نیٹ پہ جائیں تو وہاں پر وصیت عبداللہ ابن جندب، یعنی امام علیہ السلام کی عبداللہ ابن جندب کی وصیت، اس کو ذرا غور سے پڑھ کی، کیونکہ وہ بڑی پڑھنے کے قابل اور قابل غور ہے۔ میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ اس کے اندر حضرت جو ہے وہ جب نماز کی قبولیت پر پہنچے، وہاں حضرت نے فرمایا کہ اے جندب کا بیٹا، اللہ فرماتا ہے کچھ شرائط ہوں تو پھر میں نماز قبول کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کون نہیں آ رہی؟ بارہ دیگر سے بات پڑھتی ہے۔ اگر کچھ دیکھیں نا، 2 مہینے 8 دن یہ اتنا بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، شادتیں بھی ہو رہی ہیں، جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، کل لاہور میں ایک حملہ ہوا ہے جس کی پولیس میں کچھ مومنین شہید بھی ہیں، اتنی زیادہ ہم زحمت کر رہے ہیں، اتنی زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔